بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں 3 عذاب ضرور آتے ہیں۔ اس گھر میں نہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور نہ ہی رزق بانٹنے والے فرشتے اپنے قدم رکھتے ہیں۔ وہ گھر ظلمت کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس گھر میں نہ محبت کا نور ہوتا ہے اور نہ ہی خوشحالی کی روشنی۔ شوہر کی بے بسی اور ناانصافی نہ صرف بیوی کے دل کو توڑتی ہے بلکہ اس کے رونے کی صدا آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر آسمانوں سے عذاب کی شکل میں جواب آتا ہے۔ یاد رکھیے، بیوی کی آنکھوں کے آنسو اللہ کے سامنے وہ گواہی دیتے ہیں جو دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے گھر میں بیوی کبھی کبھار روتی ہے تو یہ بیان ضرور سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیوی کے رونے پر ایک گھر کے اندر کون کون سے عذاب آتے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری صرف نان نکتہ دینا نہیں بلکہ بیوی کے دل کو سکون اور خوشی بھی دینا ہے۔ یہاں یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی وہاں رحمت کے فرشتے ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتے ہیں۔ ایسا اگر یہاں بیوی کے آنسو بے بسی کے داستان سنتے ہوں، وہ گھر اللہ کے عذاب کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شوہر جو اپنی بیوی کے جذبات کو روند کر آگے بڑھتا ہے دراصل وہ اپنے نصیب کو خود برباد کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ بیوی کے دل کی خوشی پورے گھر کی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہاں بھی بیوی مسکراتی ہے وہاں فرشتے رحمت کے سائے لے کر آتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ بیوی کے آنسوؤں کی وجہ سے گھر میں برکت اٹھائی جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ختم ہو جانا، جب بیوی کو مظلوم بنا دینا اور خود ظالم بن بیٹھنا، اس دن سے گھر سے رحمت اٹھائی جاتی ہے۔ گھر کے سکون کا ختم ہونا، غربت کا ختم ہونا، بیوی کے بہتے آنسو گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، مظلوم کے آنسو عرش تک پہنچتے ہیں اور ظالم کے لیے عذاب کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، تیرے گھر پر اللہ کی رحمت لوٹ آئے، تو اپنی بیوی کے آنسو پونچھیں اور اس کے دل کو سکون دیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، لیکن اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے ظلم کا ازالہ کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گی تو قیامت کے دن تمہیں حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو تمہیں قیامت کے دن مولا حسین علی مرتضیٰ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔